سارہ اور اسد کی محبت کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارہ اور اسد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن نہ جانے کب ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ دونوں محبت میں کافی آگے جا چکے تھے۔ ان کے لیے پیچھے مڑنا ناممکن تھا۔ بس یونیورسٹی کے بہانے روز ملتے ایک دوسرے سے، اور جس مقصد کے لیے وہ یونیورسٹی آتے تھے وہ تو ان کا ادھورا رہ گیا تھا، وہ تھا تعلیم کا مقصد۔ اسی دوران سارہ کے گھر والوں نے کہا سارہ کی شادی کر دی جائے۔ بس پھر کیا تھا، سارہ کے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ روز رشتہ آتا، سارہ آج جلدی آنا، آج یہ کرنا، آج وہ کرنا ہے، آج تم نے پارلر جانا ہے، آج تم نے پارلر سے تیار ہو کر آنا ہے۔ بس یہی سب سارہ کی زندگی میں رہ گیا تھا۔ سارہ تھک چکی تھی یہ سب سن کر۔ وہ پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اسد سے محبت کرتی ہوں۔ خیر، آج کا دن مان لیتی ہوں ان کی بات، کل اسد کو بتاؤں گی، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ سارہ کا رشتہ آتا ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارہ کو پسند کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا بھی آ کر دیکھ جائیں اور اس سے مل جائیں۔ گھر والے بہت خوش کہ یہ لوگ اچھے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہوگا۔ سارہ کے نصیب کھل گئے۔ سارہ پریشان، یہ کیا ہوا، اب میں کیا کروں گی، گھر میں کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ سارہ پریشانی میں رات گزارتی ہے کہ صبح ہوتے ہی علی کو، اسد کو بتاؤں گی یونیورسٹی جا کر۔ جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے اور پھر اسد سے ملاقات کرتی ہے اور اسے ہر بات بتا دیتی ہے۔ اسد، اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ اسد، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ سارہ، ٹھیک ہے، آج کل میں ہی بھیجو، نہیں تو امی کو جو لوگ پسند آئے ہیں ان کے بیٹے سے ملنے جانا ہے۔ اگر انہیں وہ پسند آ گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا اسد، اسی لیے میں بہت فکر مند ہوں۔ اسد، تم فکر نہ کرو۔ اسد گھر جا کر اپنی بہن سے بات کرتا ہے کہ آپی، میرا دوست علی ہے، ان کے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک فیملی کے بارے میں بتایا ہے، آپی آپ بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں میرا؟ وہ کہتا ہے کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے گھر کا ایڈریس معلوم کر لوں۔ آپی کہتی ہیں جی بالکل، ہم ان کے گھر چلے جائیں گے، رشتہ تو ہم نے تمہارا کرنا ہے، بس یہی کہ اچھے لوگ ہوں۔ میں امی سے بات کر لوں گی، تم گھر کا پتہ کرو۔ جی آپی، اسد کہہ کر چلا جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ سارہ کو صبح بتائے گا۔ وہ صرف یونیورسٹی تک بات چیت کیا کرتے تھے۔ سارہ کے گھر میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے موبائل کا استعمال بلا ضرورت نہ کر سکتی۔ کوئی بات کرنی ہوتی کہ سب کے سامنے کرنے کی اجازت ہوتی۔ بس صبح ہوتے ہی اسد سارہ کو، سارہ تم بہت خوش ہوگی، آپی مان گئی ہیں، تمہارے گھر آئیں گے وہ کل، اچھے سے ملنا تاکہ وہ تمہیں پسند کر لیں۔ سارہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اسد تم مجھے ٹائمنگ وغیرہ بتا دینا۔ اسد، جی کل شام عصر کے بعد آپی کہہ رہی تھی۔ سارہ، اسد میں گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ اسد، تم آمنہ کا کہہ دو کہ آمنہ سے کہ وہ میرے گھر چلی جائے اور بات کر لے، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اسد، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ وہ آمنہ سے بات کرتا ہے کہ آمنہ تم سارہ کے گھر جا کر بات کر لینا۔ آمنہ، وہ تو میں کر لوں گی، آخر دوست ہو تم دونوں کی، کام نہ آئی تو ہماری ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ لیکن تم دونوں ایک بات بتاؤ، گھر والوں کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم دونوں محبت کرتے ہو؟ سارہ، نہیں آمنہ، پھر تو کبھی نہیں مانیں گے، ابو امی اور اسد بھی بالکل، میرے امی ابو بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ آمنہ، وجہ تو بتاؤ سارہ۔ سارہ، بس سنا ہے کہ میری پھپھو کسی کو بہت پسند کرتی تھی اور نوکری کرتی تھی، وہی ان کے ساتھ کام کرتا تھا لڑکا بھی، لیکن گھر والے نہ مانے اور شادی بھی کسی اور سے کروا دی اور ان سے اتنے سالوں تک بات چیت نہ کی۔ اور اسد کہتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی ہی کہانی ہے میری بھی۔ آمنہ، ٹھیک ہے، ویسے اس میں کچھ غلط تو نہیں تھا اگر دونوں ایک ہو جاتے سارہ؟ جی لیکن اب گھر میں دادا دادی نہیں مانے تو اس لیے ہمیں اسی وجہ سے گھر میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اچھا، آج میں واپسی پر تمہارے گھر چلی جاؤں گی۔ سارہ کے ساتھ ہی آمنہ سارہ کے گھر آ جاتی ہے۔
اور کہتی ہے سارہ کی امی سے، آنٹی مجھے سارہ بتا رہی تھی کہ سارہ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ میں بہت ہی اچھی فیملی کو جانتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں کل آپ کے گھر آنے کی اجازت دے دوں کہ وہ سارہ سے مل لیں۔ سارہ کی امی آمنہ ویسے تو بہت ہی اچھا ہم نے رشتہ دیکھا ہے سارہ کے لیے، انہوں نے سارہ کو پسند بھی کر لیا ہے، بس ہم نے جانا ہے لڑکے سے ملنے، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ سارہ وہاں سے نکلتی ہے اور پھر اسد کو میسج کر دیتی ہے کہ تم لے آنا، مان گئی ہیں آنٹی۔ اسد بہت خوش ہوتا ہے اور اسد کے گھر والے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اگلے دن سارہ تیار ہوتی ہے اور اسد کا وقت ہوتا ہے۔ اسد کی امی، ابو اور آپی آتے ہیں سارہ کے گھر۔ ان کے گھر آنے کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی سارہ کے امی ابو کو دیکھتے ہیں تو شدید غصے میں آ جاتے ہیں، اور سارہ کے امی ابو بھی تب جاتے ہیں، بس انہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے گھر سے اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں، لیکن سارہ کی امی ان سے کہتی ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، بیٹھ جائیں، لیکن وہ بھی سخت غصے میں ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا فائدہ یہاں بیٹھنے کا، آپ کی بہن کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ہمیں آپ سے اب کچھ نہیں کہنا۔ وہ یہ کہہ کر سارہ کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ سارہ کے گھر والوں نے اب کیا کہنا تھا؟ سارہ کے ابو کس نے کہا تھا ان کو آنے کا، یہ بتاؤ؟ سارہ کی امی، سارہ کی دوست آئی تھی آمنہ، اس نے بتایا تھا اس کی دوست، لیکن تم گھر میں بلانے سے پہلے جان تو سکتی تھی کہ کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، تمہیں بھی کوئی بتاتا ہے بعد میں ہے، اور پہلے تم اسے گھر بلا لیا کرو۔ وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں اور عالیہ بیگم کو وہاں سے کہہ کر چلے جاتے ہیں سارہ امی آپ کو میری وجہ سے اتنی باتیں سننی پڑی۔ امی کیا آپ لوگ پہلے سے جانتے تھے؟ جی بیٹا، بہت لمبی کہانی ہے، تمہاری پھپھو کی وجہ سے ہی ہم ان سے ملے اور بس پھر بات لڑائی تک پہنچ گئی اور ایک دوسرے کا خون پینے تک نوبت آ گئی۔ اسد تم کہاں ہو؟ غصے میں عمران صاحب، جی بابا یہی ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ ہمیں وہ لوگ بالکل پسند نہیں آئے اور دوبارہ ان کا نام نہ لینا، اس خاندان کا ہم نے تمہارا رشتہ نہیں کرنا، تمہارے رشتے کی فکر تمہیں اور تمہارے دوستوں کو نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ جی بابا۔ عمران صاحب یہ سب کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسد، امی ابا کیا ہوا؟ بس بیٹا نہ پوچھو، ان لوگوں کو زندگی میں نام لینے سے شدید غصے میں آ جاتے تھے، لیکن تم نے تو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ امی میں نہیں جانتا تھا امی، لیکن ایسے کیوں؟ ان کا کیا قصور؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ان کے گھر نہ جانے کا کہتا، جن کو میرے ابو نہ پسند کرتے ہو۔ لیکن امی آپ بات تو بتائیں۔ جی بیٹا، تمہارے چاچو مریم کو پسند کرتے تھے، وہ دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، لیکن بس مریم کے گھر رشتہ لے کر گئے تو مریم کے امی ابو نہ مانے۔ مریم سارہ کی پھپھو تھی جن کی بیٹی کا رشتہ آج ہم لے کر گئے تھے، اور مریم کے امی ابو سے جب عمران صاحب کے والدین ملے تو انہیں بھی وہ لوگ پسند نہیں تھے، لیکن صرف مجبوری کی وجہ سے وہ وہاں رشتہ لے کر گئے تھے۔ مجبوری کی وجہ سے انہیں رشتہ لے کر جانا پڑا۔ مجبوری یہ تھی کہ تمہارے چاچو کافی دن سے بیمار رہے، پھر جا کر ان کے والدین مانے کہ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ پہلے تو محبت کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، رشتے بھی صرف خاندان میں ہوتے تھے، اسی وجہ سے تمہارے چاچو بضد تھے کہ شادی ہوگی تو مریم سے، ورنہ نہیں، لیکن ان کے امی ابو چاہتے تھے، اپنے رشتہ دار کی بیٹی سے رشتہ کر چکے تھے، اس لیے وہ اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہتے تھے کہ خاندان میں بدنامی ہوگی، لیکن جب رشتہ لے کر گئے تو مریم کے امی ابو چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ وہاں ہو جہاں وہ خوش رہ سکے، اور وہ ایسے گھر میں کیسے شادی کر دیتے جہاں رشتہ بھی نفرت سے اور مجبوری کی وجہ سے لایا گیا ہو، اور مریم کا رشتہ بھی اس کی بھابھی کے بھائی کے ساتھ طے ہوا تھا۔ بس اسی وجہ سے ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مریم اور تمہارے چاچو کامران نے سوچا کہ ہم الگ شادی کر کے رہیں گے اور بھاگ جائیں گے، لیکن ان کی اس حرکت کے بارے میں مریم کے امی ابو کو پتہ چلا، انہوں نے مریم کی اسی دن شادی کروا دی اور رخصت کر دیا۔ جب کامران کو پتہ چلا وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک آیا اور پھر وہ اس دنیا میں نہ رہا، اور کامران کے والدین بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بس پھر مریم کے ساتھ کیا ہوا اس کا نہیں پتا، لیکن تمہارے ابو نے صرف اس مریم کی وجہ سے 3 لوگوں کو موت کا دکھ برداشت کرتے دیکھا، اور غلطی انجانے میں دونوں خاندانوں کی تھی، لیکن اس کی لپیٹ میں ہر کوئی آیا۔ اس وقت سے تمہارے ابو اس لیے ناخوش رہتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر بھی برداشت نہیں کرتے، قصوروار ان کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن قصوروار دونوں کے والدین ہیں، ان کی ضد کی وجہ سے انہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ لیکن بس بیٹا اسی وجہ سے تمہارے ابو نے تمہیں یہ سب کہا۔ اسد امی سے، امی پھر ظلم تو دونوں کی طرف سے ہوا ہے، چاچو پر بھی اور ان کی بیٹی پر بھی۔ ہاں بیٹا، اسی لیے
اب تم ادھر کی بات مت کرنا ورنہ پھر سے وہی سب ہونے لگے گا۔ اب تمہارے بابا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اور صدمہ برداشت کر سکیں۔ اسد جی امی کہہ کے اٹھ گیا اور سارا کی امی نے بھی اسے حقیقت سے آگاہ کیا اور سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا، میں اور اسد تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ سارا پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں گی۔ سارا سے صبح بات کروں گا۔ سارا اور اسد ملتے ہیں اگلے دن۔ وہاں آمنہ پوچھتی ہے کیا بنا؟ اسد ساری بات اسے بتاتا ہے اور سارا بھی ساری بات بتاتی ہے کہ میری پھوپھو کی جہاں شادی ہوئی وہاں اسے رات ہی طلاق لے کر آ گئی تھی۔ طلاق اس لڑکے نے دی اور پھر ابو نے بھابھی اور بھائی کو نہیں رہنے دیا، انہیں بھی مجبوراً رشتہ ختم کرنا پڑا۔ اور پھر چاچو اپنی بیوی سے الگ رہنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، وہ بھی دادا دادی کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہر چیز کا ذمہ دار پھوپھو کو سمجھا جاتا، کیونکہ انہوں نے محبت جیسا بہت بڑا گناہ کر لیا تھا، یہی ان کا قصور تھا۔ اور پھوپھو سے ہر کسی نے تعلق توڑ دیا، دادا دادی ناراض ہو گئے ان سے اور پھر جب تک زندگی رہی ان کی وہ ناراض رہے اور مرنے سے پہلے وصیت لکھتی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو معاف کیا اور ان سے جو تعلق سب نے ختم کر دیا وہ دوبارہ سے جوڑ لیا جائے، کیونکہ اس میں غلطی اس کی نہیں تھی۔ اگر وہ محبت جیسی غلطی کر چکی تھی تو ہمیں اس کے لیے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر جب پھوپھو کو معلوم ہوا کہ امی ابو نے انہیں معاف کر دیا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھوپھو بھی اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ بہت اذیت برداشت کی ہے میری پھوپھو نے بھی۔ آمنہ نے سنا، وہ بھی رونے لگی۔ اتنا ظلم، اب سارا اور اسد دونوں کیا کرو گے تم دونوں؟ انہوں نے کہا ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں اور یہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی کیا تھا، اگر گھر والے نہ مانے تو مجبوری میں مان جائیں گے، نہیں تو ہم دونوں گھر چھوڑ کر خوشی خوشی رہیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آمنہ کو کام پڑا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ لیکن اب یہ سب سننے کے بعد اسد میں کبھی اپنے گھر والوں کو دوبارہ سے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسد سارا میں بھی مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ سارا اسد سے تم مجھے طلاق دے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم وہاں شادی کریں گے جہاں ہم دونوں کے گھر والے کہیں گے۔ اسد سارا تم پاگل ہو چکی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ طلاق، ہم دونوں کو مسئلہ حل کرنا چاہیے نہ کہ بگاڑنا۔ سارا نہیں اسد، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا، میں پھوپھو جیسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ والدین سے پوری عمر ناراضگی، پھوپھو نے تو صرف محبت کی تھی، میں نے تو قدم بھی بہت بڑا اٹھا لیا ہے، میرے والدین زندگی میں زندہ لاش بن جائیں گے۔ اسد سارا، ہم دونوں کی محبت پا لینے کا نام نہیں، قربانی دینے کا نام ہوتا ہے محبت۔ جب سارا اسد سے کہتی ہے تو اسد کہتا ہے ٹھیک ہے سارا، ہم دونوں کو والدین کی خوشی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ اتنے میں وہ دونوں رونے لگتے ہیں اور علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اداس گھومنے لگ جاتے ہیں۔ علی اور آمنہ کو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محبت اور علیحدگی کا دکھ کیسے برداشت کریں گے کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ آمنہ اور علی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں اور علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آمنہ اور علی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین کو ہم سمجھائیں گے اور سارا کے گھر آمنہ جاتی ہے اور علی اسد کے گھر جا کر ان کے والدین کو ساری کہانی بتاتے ہیں اور انہیں احساس دلاتے ہیں جو غلطی پہلے آپ کے والدین نے کی وہی غلطی آپ نہ دہرائیں۔ ان دونوں کے والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ مان جاتے ہیں ان کی خوشی کے لیے۔ اسی طرح سارا اور اسد دونوں کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ان کی نکاح کی تیاری کرتے ہیں اور انہیں ہم ایک تحفہ دیں گے، حیران کن تحفہ۔ اسد اور سارا دونوں کی طلاق ہو جاتی ہے اور وہاں ان کے گھر والے ان کے نکاح کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا تمہارا اگلے جمعہ نکاح ہے، تیار رہنا۔ امی نکاح اتنی جلدی؟ وہ سوچتی ہے کہ میری عدت ہے، میں کیا کروں گی اب؟ بس اسی ٹینشن میں وہ رات بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کو ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، 2 سے 3 ماہ تک بچی کا علاج چلے گا۔ سارا کے گھر والے فکر مند، اسد کے گھر والے جمعے کا دن مقرر کرنے کے بعد نکاح کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسد کو بس اتنا کہا ہوتا ہے کہ تمہارا نکاح اس جمعے کا ہے اور بعد میں رخصتی۔ سارا فکر مند ہوتی ہے اور کچھ دن تک وہ صحیح سے ہوش میں نہیں آتی اور اس کے بعد نکاح کو ملتوی کر دیا جاتا ہے کہ جب تک سارا ٹھیک نہیں ہوگی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ 5 ماہ بعد سارا صدمے سے باہر نکلتی ہے اور تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے نکاح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ نکاح کا وقت قریب آتا ہے اور جب اسد سارا کے گھر آتا ہے نکاح کے لیے، وہ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اسد سے کیوں حیران ہو رہے ہو؟ آخر تمہیں تمہاری محبت مل رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ اسد یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں میں تو طلاق ہو چکی ہے۔ طلاق ہو چکی ہے تم دونوں میں؟ سارا کے سامنے جب اسد بیٹھتا ہے سارا بھی حیران ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ نکاح تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اسد آپ ہی پریشان سارا کی امی سے بات کرتی ہیں۔ سارا کی امی سارا سے یہ کیا کیا تم نے؟ سارا تم ہمیں اعتماد میں تو لیتی، کچھ تو بتاتی، ہم کسی دیندار سے بات کرتے، اگر طلاق لے ہی لی تھی تو اب تم لوگ بتا رہے ہو کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟
کچھ بھی نہیں، اسد کے ابو اور سارہ کے ابو پریشان، یہ تم دونوں نے کیا کیا ہے؟ محبت، پھر نکاح اور پھر طلاق۔ ہم دونوں آپ لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، بس اسی لیے یہ فیصلہ کیا، لیکن تم لوگوں نے جب نکاح کیا تھا تب ہی کچھ بتا دیتے، تب تمہیں ہماری خوشی کا خیال نہ آیا؟ شاید ہم تب ہی مان جاتے جب تم لوگوں نے نکاح کیا تھا، اس کی اطلاع دیتے۔ اور اسد، ہم ڈر گئے تھے، وہی کہانی دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتے تھے جو تم لوگ علی اور آمنہ کو تو بتا دیتے، بس ہم نے کہا ہم دونوں کی بات یہیں ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ بیٹا جی، یہ دنیا ہے، ڈرامہ نہیں ہے۔ جی ابو، غلطی ہو گئی۔ سارہ، کم سے کم تم ہی بتا دیتی، جب نکاح کی بات کی تھی ہم نے تب راستہ نکل آتا کوئی۔ امی، میں گھبرا گئی تھی، پھپھو جیسا ہوا میرے ساتھ، پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا، نکاح کینسل ہو جاتا ہے اور ان کی غلطی پر غلطی کی وجہ سے انہیں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان دونوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ نکاح تو ایسا رشتہ ہے جس کو نبھانا پڑتا ہے، اگر تم دونوں کر چکے تھے تو ہم ان کے گھر جاتے، لیکن مشکل سے مانتے، لیکن مان جاتے۔ پہلے تم دونوں کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ والدین کس لیے ہوتے ہیں کہ اولاد ان سے دھوکہ کرے، اب تم دونوں کی غلطی کی سزا تمہیں اتنی بڑی ملی۔ 6 مہینے بعد اسد باہر چلا جاتا ہے 1 سال کے لیے اور سارہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ سارہ والدین اور قسمت کا فیصلہ سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیتی ہے۔ 2 ماہ بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں سارہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور علی بھی 1 سال کے بعد وہاں سے، اسد بھی 1 سال کے بعد وہاں سے آتا ہے۔ سارہ کے شوہر کا پتہ چلتا ہے، افسوس کرتا ہے اور اسد کی بہن اسد کے رشتے کی بات کرتی ہے۔ سارہ کہ اسد خوش ہو جاتا ہے کہ اب ممکن ہو سکتا ہے۔ اسد کے گھر والے سارہ کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، سارہ مان جاتی ہے، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کہانی سننے والے کو نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کو دھوکہ مت دیں، ہمیں اپنے کیے کی سزا مل گئی، یہ ہمارے والدین کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا، اور کبھی چوری نکاح مت کریں، گھر والوں کو سمجھائیں، اگر نہ مانیں تو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، ضروری نہیں کہ ہماری طرح ہر کوئی مل سکے، یہ زندگی ہے، اس میں سمجھداری سے فیصلہ کریں، نہ کہ جذبات میں آ کر اپنے ساتھ کئی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی سن کر آپ کو اس کہانی کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، تو پلیز اگر آپ اسی طرح اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔